بہت سارے کپلز جو ہیں ہمارے پاس آتے ہیں جو کہ پریگننسی کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ باوجود ہر چیز ٹھیک ہونے کے کنسیو نہیں کر رہے ہوتے، تو ان میں بھی فیمیل پارٹنرز کے اندر پی سی اوز کا پرابلم ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے وہ ہے ویٹ گین اور جو ہے ڈیفیکلٹی ٹو لوز ویٹ، یعنی وہ بچیاں جن کا وزن بڑھ رہا ہے یا اگر وہ اپنا وزن کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن باوجود کوشش کے وزن کم نہیں ہو رہا، تو انہیں بھی اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے کہ آیا ان کے اندر انسولین ریزسٹنس کا کوئی پرابلم تو نہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ پریزنٹیشن جو ہمارے پاس ہے وہ ہے ہمارے جسم کے اندر، ہماری باڈی کے اندر اینڈروجن ایکسیس کے سائنز آنے لگے، یعنی مردانہ ہارمونز کی زیادتی کے۔ میں نے آپ کو لاسٹ ویڈیوز میں بھی بتایا تھا کہ مردانہ ہارمون زیادہ ہونے کی وجہ سے یا اینڈروجن ایکسیس کی وجہ سے کیا سمٹمز آتے ہیں جی؟ آپ کے چہرے پہ غیر ضروری بال آنا شروع ہو جاتے ہیں، جیسے کہ آپ کی چن پہ، آپ کے چہرے کی سائڈز پہ اور ان جگہوں پہ جہاں پر عموماً عورتوں کے بال نہیں ہوتے، جیسے کہ چیسٹ پر، پیٹ پر یا کمر پر۔ سملرلی آپ کے اسکیلپ ہیئر فال ہو، یعنی کہ سر کے بالوں کا کمزور ہو جانا اور گرنا، یہ بھی پالیسسٹک اوویرین سنڈروم کا ایک پرابلم ہے جس سے لوگ پریزنٹ کرتے ہیں۔ چہرے پہ دانے نکل آنا جو کہ موٹے اور بھدے لگنے لگے، اور جس کے لیے لوگ زیادہ تر ڈرماٹولوجسٹ سے کنسرن کرتے ہیں۔ اس کے ڈرماٹولوجسٹ کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے گائناکولوجسٹ کو بھی دکھانا چاہیے۔ تیسری بڑی وجہ جو ہے جس سے پیشنٹ پریزنٹ ہوتے ہیں وہ ہے مینسٹرل irregularities۔ مینسٹرل irregularities میں آپ کے پیریڈز ڈیلے ہو سکتے ہیں، فریکوینٹ ہو سکتے ہیں، اسکینٹی ہو سکتے ہیں یا پرولونگ ہو سکتے ہیں۔ اگر ہم عام زبان میں کہیں تو آپ کو 2-3 ماہ تک پیریڈز نہیں آئیں گے، اگر آئیں گے تو بہت کم آئیں گے، کسی کو مہینے میں 2 دفعہ بھی آ سکتے ہیں، اور بعض لوگوں کو پیریڈز آئیں گے لیکن اتنے زیادہ کہ جس سے ان کو فردر کمپلیکیشنز یا کمزوری ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو کسی بھی قسم کی اگر آپ کے اندر مینسٹرل irregularities ہیں تو آپ اپنے ڈاکٹر سے فوراً رجوع کریں۔ سملرلی ہمارے پاس انسولین ریزسٹنس کے سائنز آنا شروع ہو جاتے ہیں، جس میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اوبیسٹی اور ڈیفیکلٹی ٹو لوز ویٹ شامل ہیں۔ ہم اس کو ڈائگنوز کیسے کریں گے؟ ہمارے پاس کیا کرائٹیریا ہے کہ ہم اس کو ڈائگنوز کریں؟ جیسے کہ اتنی واسٹ پریزنٹیشن ہے کہ کوئی اسپیسیفک سمٹمز نہیں ہیں کہ کن سمٹمز کی بیس پر پالیسسٹک اووریز ہو سکتی ہیں۔ ہمارے پاس ڈائگنوسس کے لیے ایک کرائٹیریا ہوتا ہے جس میں 2 سے 3 چیزیں آتی ہیں کہ اگر وہ آپ کے اندر موجود ہیں تو آپ پالیسسٹک اوویرین پرابلم سے گزر رہے ہیں، جس میں سب سے پہلے آ جاتا ہے اینوویولیشن۔ اینوویولیشن کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر جو مہینے میں ایک بار انڈا بنتا ہے وہ نہیں بن رہا۔ اس کا ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ اگر آپ کے پیریڈز منتھلی سائیکل آپ کا irregular ہے، آپ کو ہر مہینے پیریڈز نہیں آ رہے اور ڈیلے ہو رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پراپرلی ہر مہینے انڈا نہیں بن رہا، آپ کی اووریز پراپر کام نہیں کر رہی۔ دوسرا کرائٹیریا جو ہے، جو کہ میں نے آپ کو بتایا جو بہت امپورٹنٹ ہے، وہ ہے اینڈروجن ایکسیس کے سائنس، جیسے کہ ہرسوٹزم، چہرے پہ بالوں کا آ جانا، جسم کے اور حصوں پہ غیر ضروری بالوں کا آنا، یا آپ کے سر کے بالوں کا گرنا، اس طرح کے سائنز ہیں، یا آپ کے لیب ٹیسٹ میں اینڈروجن ایکسیس یعنی کہ مردانہ ہارمون کا ایکسیس آنا شروع ہو جائے، تو یہ دونوں باتیں اگر آئیں تو اس کو بھی ہم پی سی اوز کے زمرے میں لیتے ہیں۔ تھرڈ چیز جو بہت امپارٹنٹ ہے وہ ہے الٹرا ساؤنڈ۔ الٹرا ساؤنڈ کا کرائٹیریا، ہمارے پاس بہت سارے پیشنٹس آتے ہیں کلینک پہ، جب ہم ان سے پوچھیں کہ کیا پرابلم ہے تو وہ آگے سے یہ کہیں گے کہ جی ہمیں پانی کی تھیلیاں ہیں۔ تو بیسیکلی یہ پانی کی تھیلیاں جو ہیں پی سی اوز کی اپیرنس ہے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر جو کہ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ ہر مہینہ ایک انڈا بننے کی بجائے پی سی اوز میں 8 سے 10 انڈے ایک ساتھ اکٹھے بننا شروع ہوتے ہیں اور ایک خاص گروتھ پہ آ کے اریسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کی اپیرنس اووریز کے اندر اسٹرنگز آف پرلز کی صورت میں ہمیں نظر آتی ہے، یعنی موتیوں کی مالا کی طرح
وہ آپ کی اووریز کی پیریفری پہ جڑے ہوتے ہیں، جو کہ پانی کی تھیلیوں کی صورت میں ہیں، جسے ہم عام زبان میں پانی کی تھیلیاں کہتے ہیں۔ وہ بیسیکلی پانی کی تھیلیاں نہیں ہوتی، وہ انڈے ہوتے ہیں جو اپنی گروتھ میں رک گئے ہوتے ہیں۔ الٹرا ساؤنڈ میں اگر ایسی پکچر آتی ہے تو یہ بھی پی سی او ڈائگنوز کرنے کا ایک کرائٹیریا ہے۔ اب ہم بات کریں گے کہ وہ کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے پولیسسٹک اوویرین ڈیزیز کا پرابلم ہوتا ہے۔ کیا یہ کوئی جینیٹک پرابلم ہے؟ جی ہاں، یہ جینیٹک کوڈنگ ہو سکتی ہے، لیکن آج سے سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج سے 10 سے 15 سال پہلے یہ پرابلم کیوں نہیں تھا؟ کیا ہمارے لائف سٹائل میں کوئی ایسی چینج آئی ہے جس نے اس جینیٹک کوڈنگ کو یا انہیریٹنس کو مور ایکسپریس کیا ہو؟ جی ہاں، ہماری ایٹنگ ہیبٹس، ہمارا سلیپ پیٹرن، لیک آف ایکٹیویٹی، لیک آف ایکسرسائز، سیڈنٹری لائف سٹائل، یہ سب وہ چیزیں ہیں، وہ عادات ہیں جنہوں نے اس چیز کو بڑھانے میں مدد کی ہے۔ ایک اور امپورٹنٹ وجہ ہے، وہ ہے انسولین ریزسٹنس۔ انسولین ہماری باڈی میں گلوکوز کی میٹابولزم کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے، جو گلوکوز کو ایز اے فیول یوز کرتا ہے، جس کو ہم ایز اے انرجی یوز کرتے ہیں۔ لیکن جب اس کے میٹابولزم ڈسٹرب ہو جاتی ہے، سارا سسٹم اس کا خراب ہونے لگتا ہے، تو گلوکوز جو ہے وہ فیٹس میں چینج ہونا شروع ہو جاتا ہے اور موٹاپا آنا شروع ہو جاتا ہے۔ موٹاپے کا اور پولیسسٹک اووریز کا آپس میں ایک بہت اہم تعلق ہے۔ ایک طرف سے موٹاپا بڑھتا ہے، دوسری طرف سے پولیسسٹک اوویرین پرابلم انکریز ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے ورس ثابت ہوتے ہیں۔